السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامیات اختیاری، ٹھیک ہے، اس کی ٹیکسٹ بک ہے۔ اس کا جو پیج نمبر ہے، یہ فرسٹ سیمسٹر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 کی جو احادیث کا جو چیپٹر ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو حدیث نمبر 11 ہم پڑھیں گے۔ اس کی تشریح میں کروں گا، آپ بغور سنیے، بک کھول کے آپ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کو سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث ہے 10th کلاس کی فرسٹ سیمسٹر کا جو سلیبس ہے، اس کی حدیث نمبر 11 ہے۔ حدیث ہے خیر الناس من انفعہم للناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہو، دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کا فائدہ سوچتا ہو، دنیا میں وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو داؤ لگائے اور لوگوں سے فراڈ کرے اور رشوت لے یا اس طرح کی غلط کام کوئی بھی کرے، تو وہ سمجھ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ شخص بڑا عقل مند ہے، یا وہ خود کہتا ہے دیکھا میں نے کس طرح لوگوں کو پاگل بنایا، کس طرح لوگوں سے مال لوٹا، کس طرح عجیب و غریب قسم کے بہانے لگا کر میں نے اس سے مال ہڑپ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کا متضاد لیا جائے، الٹ لیا جائے، برعکس لیا جائے، اپوزٹ لیا جائے، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور بدترین اور برا اس زمین پر وہ انسان ہے جو لوگوں کا نقصان کرے۔ اب دیکھیں، اگر ہم بازار چیز خریدنے جاتے ہیں تو جو خاص طور پہ جو ریڑھی والے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی سامان خریدا جائے تو وہ بڑے دھوکے سے اور بڑے جو فریب سے جو گندا سامان ہوتا ہے آپ کے شاپر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ جب گھر آ کر اس کو کھولا جاتا ہے تو وہی سیب یا وہی آم صاف ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈالے ہیں، باقی جو اس نے اپنے ہاتھ سے ڈالے ہوں گے وہ سارے کے سارے داغی ہوں گے، خراب ہوں گے۔ تو وہ حقیقت میں اس نے تو فائدہ حاصل کر لیا اپنا، لیکن آپ کا نقصان کر دیا۔ تو وہ شخص اپنی نظر میں تو فائدہ سمجھ رہا ہے، لیکن عند اللہ وہ شخص نقصان دہ ہے، وہ بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ جس طرح ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ منافقین جو تھے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اصل میں دھوکہ وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کون سا دھوکہ دے سکتے ہیں، یا اللہ کو کون سا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ حقیقت میں نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے یہ اس حدیث کی مختصر سی تشریح، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، ورڈ ٹو ورڈ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ خیر ہم جو ہے نا وہ اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خیر اور شر، ٹھیک ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ الناس، ناس بھی ہم بعض کا مطلب استعمال کرتے ہیں۔ ناس، خیر الناس، بہترین جو لوگ ہیں، من انفعہم للناس، جو انفعہم زیادہ نفع مند ہوتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، للناس لوگوں کو۔ تو یہ حدیث نمبر 11 کی میں نے مختصر آپ کو تشریح بتائی ہے۔ آپ اس کو بھی سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آگے حدیث ہے حدیث نمبر 12 کہ ان من اجلال اللہ اکرامی ذی الشیبۃ المسلمی۔ ان من اجلال اللہ کے جلیل ہونے کا جو اعتراف ہے، اکرامی ذی الشیبۃ المسلمی، کہ بوڑھے مسلمان کا احترام اور ادب کیا جائے۔ اجلال جلالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکرام، ٹھیک ہے، اکرام کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا اور ادب کرنا۔ ذی الشیبہ کہتے ہیں بوڑھا، جس کی داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید ہو جائیں، بیماری سے نہیں، عمر کے تقاضے سے، تو اس کو بوڑھا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ المسلم، مسلمان بوڑھی کا جو ادب اور احترام ہے،
یہ اللہ کے جلیل ہونے کا اعتراف ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات بھی بزرگ و برتر ہے۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور اللہ کے بارے میں تو یہ کوئی کہا نہیں جا سکتا اللہ کب سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سے ایسے سوال ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر غلط ٹریک پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، غلط نظریات کا وہ شخص حامل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اس سوچ میں کہیں دور چلا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شیطان تمہارے خیال میں آ کر یہ بات کہے اور یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو خیال یہی آتا ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ ہر کسی چیز کا کوئی خالق ضرور ہوتا ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جب بھی اس طرح کا کوئی خیال آئے تو فوراً اس خیال کو رد کر دو اور اس طرف بالکل سوچنا نہیں، کیونکہ جب وہ لوگ اس طرح کی سوچتے ہیں وہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا فرقہ بھی موجود ہے ہمارے اس معاشرے میں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ سب کچھ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث کا جو لب لباب وجہ ہے کہ بوڑھوں کا، ہمارے معاشرے میں جو بوڑھے پائے جاتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ محلے میں ہو، آپ کو روڈ پہ ملیں یا کسی جگہ پر ملیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کا ادب اور احترام کریں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی بزرگ و برتر ہے، جس طرح ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں اسپیشل خاص طور پر اپنے والدین، پھر اپنے دادا ابو، نانا نانی، امی، جتنے بھی بزرگ ہمارے فیملی کے اندر ہیں ان کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت بس میں بیٹھ جاتی ہے، اس کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو آپ کا کام بنتا ہے آپ اس کو جگہ دے دو، ٹھیک ہے، آپ اس کا احترام کرو، وہ جو کام کہے، جو بات کہے، آپ اس کو فوراً مانو۔ تو یہ ہے بڑوں کا ادب اور اس کا احترام، جو یہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بزرگ و برتر مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے حدیث نمبر 13، لیس منا، نہیں ہے ہم سے یا ہم میں سے نہیں ہے، من وہ شخص، لم یرحم جو رحم نہیں کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یؤکر اور نہیں توقیر کرتا، احترام کرتا، ادب کرتا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھایا اور بڑوں کا احترام نہیں کیا۔ اب اس کو پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ کیا جائے، پچھلے حدیث کے اندر بھی بزرگوں کا اور بڑوں کا احترام اور ادب کرنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ جس نے بڑوں کا اور بوڑھوں کا خاص طور پر احترام کیا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جلال اور بزرگ و برتر ہونے کا اعتراف کیا۔ اس حدیث میں بھی بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ساتھ متصل جو اس سے پہلے بلکہ چھوٹوں کا ادب اور ان کی رسپیکٹ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کا احترام چلو کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن چھوٹوں کا تو احترام بالکل ہی پایا نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم یہاں وہی تو چھوٹے ہیں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں، ان کو کوئی ادب نہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، اور بڑوں کو نہیں چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کرے، ان سے پیار اور جو مشفق بنا جائے۔ تو بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ جس طرح عام لوگوں کا یا اپنے سے بڑوں کا ادب آپ بھی کیا کرتے تھے، آپ چھوٹوں سے بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے، آپ ان کی بھی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اس قوم کا سردار آتا آپ کو ملنے کے لیے، آپ ان کا استقبال کرتے کھڑے ہو کر۔ اگر کوئی بچہ بھی آتا تو آپ بچے کا بھی جو ہے وہ اسی طرح استقبال کرتے، اس کو پیار کرتے،
اور ان کا ادب کرتے، آپ بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اگر آپ راستے سے گزرتے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں وہ بچوں کو سلام کرتے ہیں، تو ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ بچوں کو سلام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ان کا حق بنتا ہے کہ جس طرح چھوٹا آپ کو سلام کرتا ہے تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کو سلام کرے، اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ آج آپ نے چھوٹوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ان کا ادب کیا، رسپیکٹ کی، ٹھیک ہے، ان کے سر پر دست شفقت رکھا، کل کو یہ بڑے ہوں گے، آپ بوڑھے یا تھوڑی سی عمر میں پہنچ جائیں گے تو یہ بھی آپ کا ادب احترام کر، تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بچے ہیں ان کا احترام، ان کا ادب، رسپیکٹ دینا ان کو، اور ان کے ساتھ مہربانی کرنا، بعض کا چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے ان سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنہ، میں نے اللہ کے رسول اسلام کی جو خدمت ہے وہ 10 سال خدمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا ہے۔ تو فرمایا لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری محبت اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام ہمیں جس طرح بڑوں کا ادب اور احترام کی تلقین کرتا ہے، اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت برتنے کا کہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس کہ بعض اوقات مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور مجھے میرے زخمی دل پر پھائے رکھ دیے جاتے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں اختیاری کی حدیث نمبر 14 ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم جو نہیں، یشکر الناس لوگوں کا شکریہ ادا کرتا، لم یشکر اللہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ یعنی جو شخص لوگوں کو تھینک یو نہیں کہتا ہے، لوگوں کے احسان پر کلمہ تشکر نہیں کہتا ہے، اگر کسی شخص نے آپ پر نیکی کی ہے تو اس نیکی کے بدلے میں آپ کم از کم اس کو، جو انگلش کا ورڈ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تھینک یو، ٹھیک ہے، یا اردو کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جناب بہت شکریہ، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے، اس طرح کی کلمہ تشکر جو ہے وہ جو ادا نہیں کرتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے اندر مزید ہیلپ کرنے کی جو چنگاری ہوتی ہے وہ نہیں جلتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے تو اس شخص نے تو میرا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، تو جب اس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اتنا سنگ دل ہے، تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر یہ صفت ہے، وہ اکھڑو اتنا ہے کہ لوگوں کا احسان اس پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے اکڑ کے اندر ہے۔ تو جس طرح اللہ کے احسانات انسان کے اوپر اتنے زیادہ ہیں تو وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھی پر بھی الحمدللہ نہیں کہتا ہے، کلمہ تشکر نہیں کہتا ہے، الحمدللہ نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے، تاکہ احسان کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میں نے جو احسان کیا ہے اب میں اس کو مستقل طور پر اس پر احسان کروں، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے اندر کی بات موجود ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کرے تو اس کو الحمدللہ کہہ کر اس اگلے بندے کا تھینک یو، آپ کا بڑا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری ہیلپ کی، مجھے بڑی ضرورت تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ دعاؤں کے ساتھ دعائیں جو ہے وہ ارسال کریں، آپ اس کے لیے خیر و کیونکہ مسلمان جب کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو
اس بندے کو دعا دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو دعائیں دیتا ہے. یعنی کہ حدیث کے اندر یہ بالکل واضح ہے. تو اگر آپ فرشتوں کی بھی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کا شکریہ کے ساتھ اس کو آپ دعائیں بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے حدیث ہے پیج نمبر 47 پر، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس حدیث کے اندر ایک بڑی ہی خاص تربیت کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بات ناپید ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارے شاید ہی کسی کے اندر رحم کا مادہ ہو، ترس جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، کسی پر رحم کرنا، ترس کھانا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہوئے ہیں. اور سخت کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی پر رحم نہیں کرتے اور آہستہ آہستہ وقت آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کی جو فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کی تخلیق کی ہے، تو سب سے بڑا جو رحم کرنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہوئی ہے. باقی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے کہ نہیں، کہ اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ کسی مجبور معذور ہو یا مظلوم کو دیکھ کر اس پر رحم کیا جائے. آپ کسی خستہ حالت شخص کو دیکھتے ہو، آپ کسی تنگ دست کو دیکھتے ہو، آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہو بیچارہ دکھوں کا مارا ہے، یہ بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی حالت زار اس قدر خراب ہے، یا اس کو جب دیکھا جائے تو ویسے ہی اس پر ترس آتا ہے. تو کچھ لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ترس دکھاتے ہیں، وہ اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ان پر نہ دولت خرچ کرتے ہیں نہ ان کی خیر خواہی مطلوب کرتے. تو جو شخص انسانوں پر رحم نہیں نہ کرتا، یاد رکھ لیجیے پھر قیامت کا دن ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس شخص پر کبھی رحم نہیں فرمائیں گے جو لوگوں پر رحم نہیں فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ دنیا کے اندر جو انسانوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، انسانوں پر ترس کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس شخص پر رحم فرمائیں گے، اس شخص پر ترس فرمائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا قصہ سنایا بنی اسرائیل کا. تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوا، اس کے اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی، ساری عمر غلط کام کیے، برائیاں کی. ٹھیک ہے، اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا. اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، دنیا کے اندر میں نے کوئی نیکی کی نہیں ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ تو جلدی کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، تو نے کوئی نیکی کی، کوئی نہ کوئی کی ہوگی. تو جب سوچتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے اللہ کنت اداین الناس، میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، ادھار پیسے دیا کرتا تھا. تو جس کے پاس پیسے ہوتے تو میں اس سے لے لیا کرتا تھا، لیکن جو بیچارہ غریب ہوتا، جو پیسے ادھار لے کر واپس کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی تھی، تو میں اس کو مہلت دیا کرتا تھا، میں اس کو ٹائم دے دیا کرتا تھا، چلو کوئی بات نہیں، تم چند دنوں کے بعد دینا، یا جب تمہارے پاس ہوں گے تب مجھے دے دینا. میں اس طرح کیا کرتا. اور بعض کا کچھ لمحات ایسے بھی آئے تھے میں نے لوگوں کو قرض معافی کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا، تو میں کیسے لیتا، مجھے ترس آ گیا تو میں نے ان پر وہ قرضہ جو ہے وہ معاف کر دیا. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کو فرمائیں گے تو دنیا میں لوگوں پر رحم کرتا تھا، لوگوں پر ترس کرتا تھا، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، جاؤ تیرے پلے کے اندر کوئی نیکی ہے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں معاف کر دیا ہے، تم جاؤ جنت کے اندر. تو یہ ہے فائدہ لوگوں پر رحم کرنے کا. تو آپ اس کی تشریح کے اندر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. آگے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 16 ہے، ما آمن نبی من بات شبعان وجارہ جائع، کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، من بات جس نے رات گزاری، شبعانہ پیٹ بھر کر،
یعنی پیٹ بھر کر سویا، وجارہ جائعن، اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سویا ہے۔ یہ جو اس حدیث کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے بڑا ہے، ترس، رحم کرنا، دوسروں کی خیر خواہی مطلوب، دوسروں پر شفقت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے فکر مند ہونا، دوسروں کے لیے سوچنا۔ اپنے لیے تو ہر انسان سوچتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا فائدہ تو ہر انسان سوچتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی، کہ اس کو جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد کی جائے۔ اگر آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ بہت سے ایسے گھر ہوں گے، آپ میں اپنے علاقے میں دیکھیں بہت سے ایسے گھر ہوں گے کہ جو شاید ہی ایک دن میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہوں۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمارا ہی ہوتا ہے بھی ہمارا تو پیٹ بھر گیا ہے، ہمیں کسی کی کیا پرواہ، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنا پیٹ بھرا، اپنا الو سیدھا کیا اور بستر پر پڑے اور خراٹے مارتے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر دی ہے کہ اس کے پڑوس میں، اس کے ہمسائے میں اگر کوئی شخص بھوکا سو گیا اور اس نے زیادہ کھا کر آرام سے پڑا ہوا ہے اور خراٹے مارا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر دی ہے کہ ایسا شخص ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا آمانہ کا مطلب ہے ایمان لایا، باتا کا مطلب ہے رات گزاری، ٹھیک ہے، شبعانہ کا مطلب ہے سیر ہو جانا، سیر مطلب پیٹ بھر کر، اور جارن کا مطلب ہے پڑوسی، اور جائعن کا مطلب ہے بھوکا۔ تو یہ میں نے مختصری آپ کو تشریح بتلائی ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی بہت سے ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ تو ڈر لاحق ہے کہیں ہمسایوں کو اللہ تعالی ہماری وراثت کے اندر حصہ دار ہی نہ بنا دے، یعنی کہ اتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے، اور شاید ہی کہ گھر ہو ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے میں جو ہماری شرارتوں سے، ہمارے اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ محفوظ ہو۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں کے حقوق کا، آپ دیوار، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا اگر ہمسایہ اگر آپ کی دیوار کے اوپر لینٹر ڈالنا چاہے تو آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، آپ اس کو انکار نہیں کریں گے، آپ اس کو اجازت دے دیں گے۔ اتنے حقوق ہیں ہمسایہ کے۔ تو ان کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ اس کے گھر میں کم از کم پتہ رکھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں کھانا پکا کہ نہیں پکا، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اس کی آج دیہڑی لگی ہے کہ نہیں لگی۔ اکثر لوگ دیہڑی دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیہڑی لگ گئی ٹھیک ہے، نہیں لگی تو بیچارے ایسا ہی پانی پی کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر تشریح۔ آگے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 17 جو ہے وہ آخری حدیث، 16 نہیں 17 آخری تھی۔ حدیث نمبر 17 یہ ہے اول الناس من بدأهم بالسلام، اول الناس بہترین، اولا کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اوپر ہو، ٹھیک ہے، اول الناس من بدأهم بالسلام، من بدأهم جو ابتدا کرے، پہل کرے، بالسلام سلام کی، جو سلام میں پیروی پہل کرے، ٹھیک ہے، اور اگلے بندے کے سلام سے پہلے سلام کر دے، تو فرمایا یہ بہترین انسان ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سلام میں پہل کرتا ہے۔ اب دیکھیں بات پہ ذرا غور کریں، سلام چونکہ ایک دعا ہے، آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں آپ اس کو دعا دیتے ہیں، تو کس دعا کے دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو سلامت رہے، تو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی پریشانی سے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کتنا خیر والا معاملہ ہے، اور پلٹ کر پھر وہ بھی یہی دعا دیتا ہے، وعلیکم السلام، بھئی تم نے جس طرح میرے لیے دعا کی ہے میں بھی تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ تم ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے نقصان سے تم بچے رہو۔ یہ دیکھیں دعاؤں والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے دعا دیتا ہے، جو ملتا ہے ساتھی ملتا ہے، جاننے والا ملتا ہے، انجان ملتا ہے، جو بھی مسلمان ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے، تو یہ دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے۔ تو اس لیے دین کا نام ہی اسلامی ہی ہے۔
امن والا، سلامتی والا، دعا والا، کہ آپ اس کو دعا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک احسان ہے کسی کے اوپر. وہ اب احسان کے بدلے میں بھی وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. تو سلام کرنا یہ ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. اور جواب دینا یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو واپس اس کو جواب دینا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وعلیکم السلام. کیونکہ احسان جب کوئی کرتا ہے کسی کے اوپر تو احسان کے بدلے میں تو پھر انسان کو کلمہ تشکر بھی کرنا لازم ہوتا ہے. کیونکہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں انسانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت لینی چاہیے. جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم سبقت لے جاتے ہیں، پیسے کے معاملات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پیسے میرے پاس آ جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعین ہی ہمیں یہ بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سبقت لینی چاہیے. تو بیٹا یہ اس حدیث کو سمجھ لیں. ان احادیث کی تشریح کے اندر سے ہی شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں. یہ احادیث شارٹ کوسچن میں بھی آتی ہیں، اور یہ جو 3 نمبر کی حدیث آتی ہے بورڈ کے اندر، یہ اس میں سے بھی کوئی حدیث جو ہے وہ آ سکتی ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.